ایسا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں سارے ہی آرڈر صحیح ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سپریم کا کوئی آرڈر چیلنجیبل نہیں ہوتا، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پاس ہونے کے بعد اس میں پھر دوبارہ کریکشن کا چانس نہیں ہوتا. دس از اے سمپل آنسر. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ، اس سبجیکٹ کے اوپر آپ نے کہا ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا ہے کہ جو ہماری ڈیورسڈ جو بچیاں ہیں ان کا بھتہ اور ان کا مینٹیننس اور اس کا سب کچھ کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے اوپر انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ وہ کمپلسری ہونا چاہیے، فار لائف ہونا چاہیے. دو ایشوز ہیں. ہر مذہب کے اندر جو میرج ہے وہ بہت ہی پائس قسم کا ایک بندھن ہے. آدمی کے پاس دو آپشن ہیں. ایک آپشن ہے فری، چاہے جہاں جاؤ، چاہے جہاں منہ مارو، چاہے جہاں شادی کرو، چاہے جب چھوڑ دو، شادی کرو نہ کرو. لیونگ ریلیشن شپ تو اب تو آج کل بڑا کامن ہے، تو لیونگ ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں، کوئی کسی کا پرابلم نہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر ریلیجن کے اندر، چاہے وہ ہندو دھرم ہو، چاہے اسلام ہو، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے ہر ریلیجن کے اندر یہ جو شادی جو ہے بڑا پائس بندھن مانا جاتا ہے. اور اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ریلیجیوسٹی جہاں بھی ہیں ان میں سب میں شادی کے بندھن کو ایک ریلیجس سیریمنی مانا جاتا ہے. مسلمانوں کے اندر بھی باقاعدہ جب نکاح ہوتا ہے تو قرآن کی آیتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اس کا مطلب بھی بتایا جاتا ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی دیکھیے اشلوک پڑھے جاتے ہیں. کس طرح سے کرسچینٹی کے اندر بھی ان کے بائبل کے پارٹس پڑھے جاتے ہیں. تو کون سا ریلیجن ایسا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں دے ڈونٹ بلیو ان دا ریلیجن، دے گو اینڈ ڈو دی میرج، کورٹ میرج کر لیتے ہیں. تو اس کورٹ میرج کے اندر بھی ان کا اپنا لا نہیں چلتا ہے میاں بیوی کا. کورٹ میرج میں بھی کورٹ کا لا چلتا ہے کیونکہ دے آر باؤنڈ بائی دی کورٹ آرڈر. تو اسلام جہاں تک تعلق ہے، اسلام میں جو جہاں تک شادی بیاہ کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر بہت فوکسڈ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ آف آور کلچر اور ریلیجن ہے. اور اس میں عورت اور مرد کے حقوق کے تعلق سے بڑا کلیئر کٹ بتایا گیا ہے کہ اس میں کس طرح سے ہونا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے. مرد کے اوپر یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر اس کا ہر طرح سے خیال رکھے، کیونکہ وہ بتایا گیا ہے کہ جو لڑکی ہے اپنے ماں باپ کے پاس سے نکل کر آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کے شرن میں آ رہی ہے، آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یو وڈ بیہیو پراپرلی. تو آپ کے اوپر یہ ریلیجس ریسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی صحت کا، اس کے جو رہنے کا، اس کے خرچے کا خیال رکھیں جب تک وہ آپ کے پاس آپ کی بیوی کے طور پر موجود ہے. اب فار ون ریزن اور دی ادر ہم لوگ ساتھ نہیں رہ پاتے، میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں رہتا، چاہے وہ خود خلا لے لے یا مرد اس کو طلاق دے دے. ان دونوں صورتوں کے اندر اب وہ اس شادی کے بندھن سے آزاد ہو گئی. اس شادی کے بندھن کا مطلب یہ ہے، آزاد ہونے کا مطلب کہ جو اس کا کانٹریکٹ تھا، جو کانٹریکچوئل obligation تھا بٹوین دی ہسبینڈ اینڈ وائف، دیٹ از اوور ناؤ شی از نو مور دی وائف. And the kind of the facilities, the kind of consideration, the kind of duties, the kind of responsibilities, the kind of ownership, whatever you say, once she was married to a man, اس کے اوپر اس کانٹریکٹ کا میاں اور بیوی دونوں کے اوپر لازمی ہوتا ہے کہ اس کو فالو کریں. اور جو اس کو فالو نہیں کرتا ہے، چاہے اگر میاں نہیں کرتا ہے تو اس کو قانونی طور پر بھی سزا ملنی چاہیے، اور اگر اس نے زیادتی کری ہے تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کے اوپر سزا ملے گی. یہاں نہیں ملے گی تو قیامت کے اندر ملے گی اس کو. اسی طرح سے لڑکی کا ہے کہ اس کو خیال رکھنا چاہیے، اس کو اپنی ریسپانسبلٹیز کا خیال رکھنا چاہیے، اس کو جو فیملی ہے، کیونکہ عورت تو سب سے زیادہ ایک سیمنٹنگ فورس ہوتی ہے فیملی ریلیشن شپ کو کرنے کی. مین اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا، اس کو اپنے اور بہت ساری چیزوں کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک بڑا ہی ایک صنف نازک بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو وہ دی ہے، کیپیسٹی دی ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت کرتی ہے، چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. تو وہ جب تک وہ کر پائی. اب جب تک وہ مسئلے کے اپنے ساتھ کمپرومائز کر پائی. اب لگا کہ مجھے ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی طاقت ہے کہ وہ جا کے اپنے لیے خلا کا فائل کر دے.